افطار کے سماں میں خوش آمدید ہمارے ساتھ موجود ہے خانم طیبہ بخاری صاحبہ. ہم لوگ بات کر رہے تھے توبہ کے بارے میں. کیوں ہم لوگ پھر برے کام کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, جب ہم لوگ توبہ ہی کرنی ہوتی ہے ہم لوگوں کو؟ جی تو میں آپ سے گزارش کر رہی تھی کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام سے یہ خطاب آیا کہ اس شخص سے کہہ دو کہ وہ ساری زندگی بھی تڑپتا رہے تو اس کی دعا شرف استجابت سے ہمکنار نہ ہوگی اور اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پروردگار ایسا کیوں, تو سریع الرضا ہے اور معاف کر دیتا ہے. یا ایھا الذین قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جمیعا. کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر لیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, وہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا. تو خطاب قدرت آیا موسیٰ اس لیے کہ وہ توبہ صدق دل سے نہیں کر رہا, وہ اپنے گزشتہ گناہوں پر یا گزشتہ اعمال پر یا جو اس کے پریویس ڈیڈز ہیں ان کو یاد کر کے لذت محسوس کرتا ہے. اور توبہ کی ایک شرط یہ ہے کہ الندم علی ما مضی, تمہیں نفرت ہو جائے اپنے ماضی سے اور پھر کبھی پلٹ کے اس گناہ کی جانب نہ جاؤ. اگر تو ہم اس نظریے کو لے کر شب قدر کی جانب بڑھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماضی سے نفرت کر لی, اپنی گزشتہ زندگی کو الوداع کہہ دیا اور ہم شاہراہ خیر پر گامزن ہو گئے, اب آج کے بعد ہماری زندگی میں کوئی برا دن نہیں آئے گا, کوئی اللہ کی نافرمانی کا, محرمات الہی کے ارتکاب کا, حدود الہی کو پامال کرنے کا, اللہ کی نافرمانی کا کوئی دن نہیں آئے گا, بلکہ ہماری زندگی اس کی رضا کے مطابق ہم لوگ اس کو گزاریں گے اور معافی کے بعد وہ کام نہ کریں, دوبارہ اس کی جانب نہیں. جیسا کہ بعض حدیثوں میں کہا گیا ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ تم توبہ کرو تو توبہ نصوح کرو. تو جب معصوم سے پوچھا گیا توبہ نصوح کا کیا معنی ہے, تو فرمایا جیسے شیردان سے جو دودھ نکل آئے وہ واپس نہیں جاتا اس میں, اسی طرح سے جب تم ایک بار توبہ کی وادی میں قدم رکھ لو تو پھر گناہ کی جانب پلٹ کے نہ جاؤ. تو اگر تو اس نظریے کے تحت ہم شب قدر کو منائیں, سیلیبریٹ کریں, شب قدر کے فیوزات کو پھر ہم بھرپور طریقے سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ استجابت دعا کی رات ہے, خیر من الف شہر. ابھی ہم لوگ عبادت کی بات کر رہے تھے کہ جب شب قدر کی رات آتی ہے تو لوگ جس طرح نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد تسبیح پڑھی اور کہہ دیجیے ہم نے بڑی عبادت کی ہے, تو اس کا کیا اس دن یا اس رات کو کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ اصل میں تو تسبیح یا دعا, یہ تسبیح اٹ سیلف دعا بہت بڑی فضیلت ہے, لیکن اس فضیلت کا تعلق ہے انسان کی قلبی کیفیات سے. اگر تو آپ منقلب ہو گئے, آپ کی باطنی کیفیات میں آپ کے اندر انقلاب بپا ہو گیا, آپ نے گناہ کی وادی سے اطاعت خدا کے قلعے میں قدم رکھ دیا اور آپ بالکل ایک مختلف انسان بن گئے. اب آپ ایک گناہگار انسان نہیں, ایک اطاعت گزار انسان ہیں, ایک مطیع و فرما بردار بندہ الہی ہیں, ایک مقام عبدیت پر فائز شخصیت بن گئے, تو پھر اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. وقت ہے یہاں پہ روزہ کشائی کا, تو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے نئے روزے دار کون ہیں اور وہ کس طرح روزہ افطار کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, روزہ خوشائی کے سیگمنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ وردہ. جی تو آپ نے ہمارے ہر ایپیسوڈ میں دیکھا کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کے گھر جاتے ہیں اور یہ دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے کہ ان میں روزہ رکھنے کا اتنا شوق ہے اور وہ ہمارے دین کے متعلق اتنا جذبہ رکھتے ہیں. اور آج بھی جیسے ہم بچے کے گھر ہے, اس کا نام معاذ ہے اور اس نے اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا ہے. آئیے چلتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ اسے کیسا لگ رہا ہے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا. جی تو ناظرین, معاذ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم معاذ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ بس ٹھیک, اللہ کا شکر. بالکل ٹھیک ہو نا؟ یہ تو نہیں ہے کہ روزہ رکھ کے بیمار ہو گئے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. چلو یہ تو اچھی بات ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ روزہ رکھ کے سب سے پہلے کیا سیکھا؟ ہمیں کھانے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر ایکچولی اگر بچتا ہے ہمارے سے کھانا اور اگر ہم سے نہیں کھایا جاتا تو ہمیں اس کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں کسی بھوکے یا پھر غریب انسان کو بانٹ دینا چاہیے تاکہ وہ بھی چاہے خوشیاں بانٹ سکے اپنے خاندان کے ساتھ. جی تو ناظرین, افطاری سے پہلے میں نے معاذ کی پوری فیملی کو دسترخوان پہ اکٹھا کر لیا اور میں معاذ کی پوری فیملی کو مبارکباد دوں گی کہ آپ کے چھوٹے سے بچے نے پہلا روزہ رکھا ہے.
اور معاذ کو یہ پھول پہناؤں گی. شاہ عجم وہ معاذ کی مدر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک بالکل. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے چھوٹے سے بچے نے پہلا روزہ رکھا ہے, آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے بہت اچھا لگا کہ اس نے روزہ رکھا ہے. یہ ضد تو کافی سالوں سے کر رہا تھا, لیکن اس دفعہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم رکھ لو. یہ بتاؤ کہ معاذ کے فرینڈ ہوئے, کیسا دن گزارا اس نے؟ ہم دونوں کھیلتے رہے تھے تو اس کو روزہ لگنے کا دھیان ہی نہیں رہا. کل یہ جو چھوٹے سے بچے روزہ رکھتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی احکامات میں سے ایک ہے, تو سب بچوں کا شوق بھی ہوتا ہے. چھوٹا سا بھائی ہے, اس نے روزہ رکھے, آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے بھی کافی اچھا لگ رہا ہے. میرے ساتھ ہی صبح اٹھایا اس نے, سارا یہ تو کہہ رہے کہ یہ سویا ہی نہیں. ہاں, یہ رات کو کافی لیٹ جاگتا رہا تھا. جی تو ناظرین, روزہ کھلنے والا ہے, اس لیے ہم سب کو دعا کر لینی چاہیے. دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. جی تو ناظرین, روزہ کھل چکا ہے اور میں معاذ کی پوری فیملی کو مبارکباد دوں گی کہ آپ کے چھوٹے سے بچے نے اپنا روزہ پورا کر لیا ہے, اور معاذ کو یہ گفٹ دوں گی سما کی طرف سے اور اپنی طرف سے. تھینک یو. جی تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہم نے معاذ کی پوری فیملی کے ساتھ کتنا اچھا وقت گزارا, اور آپ نے بھی ہمارا ساتھ دیا, اس لیے اس کے لیے شکریہ. اور اب چلتے ہیں اسٹوڈیو کی طرف. جی تو ناظرین, آپ لوگوں نے دیکھا کہ کتنے وہ خوبصورت بچہ تھا جس نے روزہ افطار کیا, اور ہمیں بھی اپنی وہ بات یاد آئی تھی کہ جی آپ نے پہلا روزہ رکھا, تو آپ کو یاد ہے اپنا پہلا روزہ؟ جی ہاں, بہت بچپنے میں. اچھا جی, جب واجب نہیں تھا. بہت, جی ہاں بالکل. اچھا اچھا, ماشاء اللہ. پہلا روزہ مکمل کیا تھا, اور اس وقت سخت گرمی میں رمضان آتا تھا. اچھا. جی ہاں, تو ابھی بھی اتنی ہی گرمی ہے, جی اور بالکل اتنی مطلب ہی بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ جی ہم نے گرمی کے روزے نہیں رکھنے, لیکن دیکھیے روزہ تو حکم الہی کی تعمیل ہے, اور ہم مطیع محض ہیں, ہم اس کے بندے ہیں, جو اس کا حکم ہو ہمیں بجا لانا ہے. اس میں تو اپنی مرضی نہیں. قرآن کہتا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم کتاب کے ان احکامات کو مانو گے جو تمہیں سوٹ کرتے ہوں, تمہارے لیے سوٹیبل ہوں, جو تمہارے لیے فائدہ مند ہو؟ ایسا نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے, اور ہمیں انہی کی رضا, اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے. طیبہ صاحبہ, یہ بتائیں کہ ہم لوگ آج کل ایسا لگتا ہے کہ جو ملک کے حالات ہیں اور جو ہمارے شہر کراچی کے حالات ہیں, اور لگتا ہے کہ لوگ دین سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں, بہت بیگانہ ہوتا جا رہا ہے. کیوں ایسا, کیا وجہ؟ اصل میں تو حالات یہ اسی وجہ سے ہیں, دین سے دوری کی وجہ سے. اسلام امن کا, ادیان آسمانی جتنے بھی ہیں, یہ امن کا دین ہے, سلامتی کا دین ہے, محبت کا دین ہے, دوستی کا دین ہے, صلح و آشتی کا دین ہے, وحدت و اتفاق و اتحاد کا دین ہے. تو جب ادیان آسمانی سے, آسمانی تعلیمات سے, انبیاء اعظام الہی کی تعلیمات سے, اسلامک ٹیچنگ سے جب دور ہوتے ہیں, تو یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. ورنہ یہ کہ اگر اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا جائے, انہیں اپنی پریکٹس میں لایا جائے, انبیاء کی روش کو فالو کیا جائے, تو کوئی وجہ نہیں ہے. معاشرے میں نہ غربت ہوگی, نہ بھوک ہوگی, نہ بے روزگاری ہوگی, نہ ایک دوسرے کے حقوق کا استحصال ہوگا. یہ جو دوسروں کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے, ان کے حقوق کا استحصال ہوتا ہے, خون ریزی, دہشت گردی, ادیان آسمانی میں اس کی گنجائش نہیں ہے. بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اسلام تو سلامتی کا دین ہے. اسلام زندگی چھینتا نہیں, حیات عطا کرتا ہے. بالکل صحیح بات. تو اس لیے ہمارے معاشرے میں اسلام سے دوری کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اور یہ بڑے افسوس کا مقام ہے. اچھا یہ بتائیں طیبہ صاحبہ کہ شب قدر میں صلاۃ التسبیح کی کیا فضیلت ہے؟ صلاۃ التسبیح کی بھی بہت فضیلت ہے. شب قدر میں مستحب اعمال بہت زیادہ. مستحب اس کو کہتے ہیں جو واجب نہ ہو, یعنی آپ کی مرضی ہے, آپ انجام دیں, اگر آپ انجام نہ بھی دیں گے تو آپ کو گناہ نہیں ہے. ویسے تو بہت زیادہ ثواب ہے کہ اس رات میں جاگیں, بیداری, شب بیداری, اور سوئیں نہیں, اس سعادت کو مس نہ کریں. لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ بعض لوگ جو بہت غلطی کرتے ہیں کہ وہ ساری رات جاگتے ہیں, سحری کے وقت سو جاتے. تو ایسا نہیں ہے. اپنی واجب نماز کو ادا کرنا پوری شب قدر کے اعمال سے زیادہ ضروری ہے. بہت ہی اچھی بات ہے. یہ بتائیں کہ احادیث میں شب قدر کی کیا فضیلت ہے؟ احادیث میں بھی شب قدر کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی. یہ حدیث ہے آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, کہ اگر لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے, تو وہ شوق حصول ثواب میں دم توڑ جائیں.
मर जाएं, इतना ज़्यादा इसका सवाब है। और जैसा कि हम सूरह मुबारक कद्र में भी पढ़ते हैं कि मलाइका ज़मीन की जानिब आते हैं, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही। रहमत इलाही के दर खुल जाते हैं और रहमत इलाही बंदा मोमिन को अपनी आगोश में लेने के लिए बेकरार नज़र आती है। बहुत ही खूबसूरत बात है। अभी आपसे बातों में सिलसिला जारी रहेगा। जी नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।